بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج کا ہمارا یہ درس مسئلہ رابعہ، جس میں ہم ان طرق سے بحث کر رہے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم کسی کی نبوت کی سچائی اور حقیقت کو پہچان سکتے تھے، تو ان طرق میں سے چند طرق ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو ان میں سے ایک طریقہ اور ایک راستہ، وہ بندہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے وہ معجزہ پیش کرے۔ اب اس کی یہ معجزہ ہے، دلالت اور دلیل بنے گی کہ وہ بندہ سچا ہے اپنی دعویٰ میں۔ آج ایک سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ معجزہ جب کوئی بندہ انجام دے رہا ہے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے، تو اس فاعل یعنی اس فعل کا فاعل، معجزہ میں فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ یہاں پر دو موقف پیش کیا گیا ہے، یعنی آج ہم اس درس میں دو سوالات کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ معجزہ میں فاعل حقیقی کون ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ معجزہ جب پیش کرتے ہیں تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معجزہ اس بندے نے پیش کی ہے اس کی نبوت کی ہی دلیل بنے گی۔ تو لہٰذا پہلے سوال کے بارے میں جواب جب ہم دینا چاہیں گے تو اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، دو نظریات رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ والے کہتے ہیں کہ معجزہ قدرت روحی پیغمبر سے انجام پاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں اعلیٰ مرحلہ تقوی پر ہوتا ہے۔ نبی بہت ساری صلاحیات اس کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ تقوی اور اعلیٰ مرحلہ ریاضت پر ہوتا ہے، بلند مرتبہ ریاضت پر ہوتا ہے۔ لہذا ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ ایک عام بندہ جب ریاضت کر کے مختلف قسم کے خارق العادہ افعال انجام دے سکتا ہے، تو نبی تو اپنے زمانے میں ریاضت اور تقوی کے تو سب سے بلند درجے پر ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ وہ تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، جب ایک بندہ معصوم ہو اور ریاضت کے اتنے اعلیٰ درجے پر ہو تو ایک اس طرح کے خارق العادہ افعال کا انجام دینے کی طاقت خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور یہ خود نبی انجام دیتا ہے۔ فعل نبی ہوتا ہے، معجزہ فعل خداوندی نہیں ہوتا۔ ان کی پہلی دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ گروہ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں بھی بہت سارے افعال کا نسبت خود نبی کی طرف دیا گیا ہے کہ نبی نے اس چیز کو انجام دیا ہے، تو لہذا جب کہہ رہا ہے کہ نبی نے اس فعل کو انجام دیا ہے، تو جب نسبت ہی نبی کی طرف آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ فعل نبی ہوگا، فعل خدا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفا دینا، اسی طرح مردے کو زندہ کرنا، غیب کی خبر یہ دینا، یا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا، یہ ساری چیزیں خود ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کیا ہے، تو لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فعل خداوندی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ معجزہ فعل نبی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مستقیماً فعل خداوندی ہوتا ہے، یعنی اللہ خود انجام دیتا ہے، لیکن اس اللہ کا یہ فعل انجام دینا نبی کے کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے، نبی صرف بطور اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کا دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اژدہا بننا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی، اس عصا کا اژدہا بننا خود موسیٰ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا بننے جا رہا ہے۔ اللہ نے جب حکم فرمایا کہ اس کو زمین پہ پھینکو، تو موسیٰ جب پھینک رہے تو موسیٰ خود ڈر گیا کہ یہ تو عصا بن گیا ہے، یعنی اژدہا بن گیا ہے۔ تو موسیٰ کو خود علم نہ تھا، اگر یہ خود اس کا فعل ہوتا تو اس کو علم ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آتش کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتے کہ قلنا ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر کیا ہو جائے، برد ہو جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے، اور سلامتی کا سلام یعنی ان کے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ بن جائے۔ تو لہذا قلنا یہاں پر یہ جو علماء نے استعمال کیا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ فعل خداوندی ہے، فعل پیغمبر نہیں ہے، لہذا ان کی دلیل ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ جو کہ ذکر کرنے کا لائق ہے وہ یہ کہ یعنی کونی بردن، جب آپ سے کہا گیا کہ بردا امر خداوندی ٹھنڈا ہو جائے، تو اتنے ٹھنڈک ہو گئے کہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے دان ٹکرانے لگے تھے، اتنی سردی ہو گئی تھی جب بردن کہا، تو اس کے بعد فوراً خداوندی کا یہ جو امر و سلامن آیا، تو اس امر کے ساتھ وہ کیا ہو گئے، نارمل ہو گئے۔ تو امر خداوندی کا اثر اتنا قوی ہے کہ خداوند تعالیٰ جب کن فرماتے ہیں تو فیکون وہ چیز ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود امر خداوندی ہے، لہذا فعل خداوندی ہے، یہ فعل نبی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہمارا موقف اگر پیش کیا جائے تو اس میں ہم تفصیل کے قائل ہو جائے تو صحیح ہے، کیونکہ یہ جو سورہ طٰہٰ کی تقریباً آیہ نمبر 23 ہے یا 17 ہے، یا اسی طرح سورہ نمل کی آیہ نمبر 10 ہے، یا اسی طرح سے سورہ قصص کی آیہ نمبر 31، تو ان کے اندر یہ جو مثلاً حضرت عیسیٰ یعنی حضرت موسیٰ کے عصا کا ذکر ہے کہ ان کو علم نہ ہونا، یہ ساری چیزیں، یہ بھی قرآن میں ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری طرف خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات، تو دونوں طرف سے قرآن کے آیتیں ہیں، تو لہذا ہم اس میں یہ کہیں کہ تفصیل کے قائل ہو جائے کہ اگر آپ مستقیماً سے کیا مراد لیتے ہیں، مستقیماً سے مراد یعنی قدرت کا سرچشمہ ہی وہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں ممکن ہے یہ بات صحیح نہ ہو، لیکن بإذن اللہ ہوتا ہے، لیکن فعل نبی کا ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ اس کے قائل ہو جائے کہ معجزہ ہوتا فعل نبی ہے لیکن بإذن اللہ ہوتا ہے، منبع خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ معجزہ کیسے دال بر نبوت ہوگا، یعنی دال یہاں پر آیا ہے، یہاں پر بر تھا، دال بر نبوت کیسے ہے؟ تو معجزہ دال بر نبوت اس طرح سے ہے کہ یعنی ایک بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی فلسفی یعنی کوئی ریاضت کرنے والا شخص اگر اس طرح کرے کہ وہ مریض کو شفا دے دے، کہ کسی مریض کو وہ کہے کہ فلانا اپنے ٹیکنیکس اپنے ہنر کے ذریعے سے مریض کو شفا دے دے، تو کیا اس کا کسی مریض کو شفا دینا یہ آیا دال بنے گی؟ اچھا، تو یہاں پر یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ یہ ایک اس کی ریاضت جو ہے یا اس کے جو ٹیکنیکس ہے، جو اس کی ٹیکنیکس جو ہے یا اس کا جو فلسفے کی یعنی اس ٹیکنیکس کی بنا پر اس کے فلسفے کی نظریات درست نہیں ہو سکتا، تو آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک خارق العادہ فعل انجام دے دے اور اس کی نبوت کی حقانیت کی دلیل بن جائے؟ لہذا آپ کا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کیا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف خارق العادہ نہیں کہا، ہم نے معجزے میں صرف شرط خارق العادہ نہیں رکھا، بلکہ ہم نے خارق العادہ کے ساتھ بہت سارے اور بھی شرائط رکھا ہے۔ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ کیا ہوگا، دال بر نبوت ہوگا۔ کیونکہ ایک بندہ جب معجزہ دکھا رہا ہے، ایک خارق العادہ فعل دکھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں، نبی ہوں، اور یہ میرا جو فعل ہے اس کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، اور میں اس کی یعنی نیابت میں یہ فعل انجام دے رہا ہوں۔ تو لہذا جب یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نمائندہ ہوں، تو لہذا اس کی اس دعویٰ میں دعویٰ بھی ہے اور کام بھی دکھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور فعل جو کہ یونیک ہے، وہ تحدی کر رہا ہے کہ میں جس منبع سے متصل ہوں اس منبع سے کوئی میرے زمانے میں کوئی متصل
نہیں ہے، یا یہ کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جس منبع سے متصل ہوں اس کی بنا پر میں یہ فعل انجام دے رہا ہوں، یہ کائنات میں اس وقت کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا میں ہی نبی ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو معجزہ دکھاتا ہے اس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ واقعاً اس بندے کا اس منبع کسی ذات باری تعالیٰ سے، کسی قادر مطلق سے رشتہ اور تعلق ہے، لہذا اس رشتہ، اس تعلق، اس دال کی بنا پر ہم سبب سے مسبب کی طرف جاتے ہیں، اور ہم یعنی مسبب سے ہم سبب کی طرف جاتے ہیں اور ہم اس کی نبوت کو قبول کرتے ہیں، لہذا یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، یعنی اس کی حقانیت کے اوپر بطور دلیل ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے اوپر چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتا ہے، تو اس کے ظاہر فرمانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کے ظاہر فرمانے کے فلسفے کے طور پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکون دلیلان، تاکہ یہ معجزہ دلیل بنے علی صدق من، اس شخص کی حقانیت کے اوپر عطا بھی، جو اس معجزے کو، اس فعل کو انجام دے رہا ہے، اس کی حقانیت کے اوپر دلیل بنے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کے اوپر کیا، بندوں کے ہاتھوں سے، اپنے نمائندوں کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ظاہر فرماتے ہیں۔ والمعجزۃ علامۃ للہ، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لا یعطیہا الا انبیاءہ، یہ علامت اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبیوں کے علاوہ، ورسولہ، اپنے رسولوں کے علاوہ، وحجتہ، اور اپنے حجتوں کے علاوہ، یعنی جس میں ائمہ علیہ السلام آتے ہیں جو کہ صاحب دعویٰ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ کیوں نہیں فرماتا؟ لیعرف بہ، تاکہ اس معجزے کے ذریعے سے، اس فعل کے ذریعے سے تعریف ہو جائے، پہچان آ جائے، صدق الصادق من کذب الکاذب، کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ تو لہذا آپ معجزے کے لیے کہہ سکتا ہے یہ معیار حق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فارق ہے، لہذا یہ فارق اگر اللہ تعالی کسی کاذب بندے کو بھی دے دے اور لوگ اس کی نبوت کے قائل ہو جائے، تو لوگوں نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے کہ انہوں نے، ایک بندے نے جو یعنی نشانی دکھائی ہے، اس نشانی کی بنا پر اس کو قبول کر رہا ہے، تو لہذا لوگوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فعل جو خارق العادہ ہے، جو کہ علامت نبوت ہے، اس کا ظہور ایسے بندے کے ہاتھ سے کیا جو کہ اس کے لائق اور اہل نہیں تھا، تو لہذا حق و باطل کے ساتھ خلط کرنا لازم آئے گا، اور یہ کیا ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے قبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز جو مختص ہے اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے نمائندوں کے ساتھ، جو نشانی ہے اس کے نمائندہ ہونے کے اوپر، وہ نشانی آپ کسی غیر کو دے دے۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک بادشاہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے کسی ملک میں، اور اس نمائندے کے ساتھ وہ اپنی خاص نشانی میں کوئی نشانی بادشاہ کا جس کے اوپر سٹیمپ لگا ہو، کوئی ایسی نشانی دے دیتا ہے، اور وہ بندہ دوسرے ملک میں جا کے گورنر ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس بادشاہ کا منتخب نمائندہ ہوں، اور میرے پاس اس کے نمائندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فلانا بادشاہ کی وہ نشانی جو مختص، جو کہ سارے عوام جانتے ہیں، میرے پاس موجود ہے۔ لہذا اگر بادشاہ اپنا یہ نشانی کسی ایسے بندے کو دے دے جو اس کا نمائندہ نہیں ہے، وہ بندہ آ کے دعویٰ کرے اور لوگ اس کو قبول کرے، تو بعد میں ملامت لوگوں کی نہیں ہوگی بلکہ خود بادشاہ کی ہوگی کہ تو نے اپنے خاص اس راز کو اغیار کے ہاتھ کیوں پہنچایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور قادر مطلق ہے، لہذا اپنے خاص نشانیاں جو کہ معجزہ ہے، جس کے ذریعے سے حق و باطل سے پہچانا جاتا ہے، اس کو خلط و ملط نہیں کرتا، ورنہ لغو لازم آئے گا، اور حکیم قادر مطلق سے لغو بعید ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی، خود معجزہ مطلوب نہیں ہے،
اصل مطلب نبوت ہے. جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مقصد نبوت اپنے آپ کو نبی منوا کے پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنا ہے. لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو بطور دلیل اس معجزے کو پیش کرتا ہے. لہذا معجزہ منفرد ہی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی بھی دوسرا انجام نہیں دے رہا ہوتا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.